السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنوالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنيا من نعري الله أكبر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ عصمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا مولانا محمد وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا کرم کی، کیا بات رضا چمن کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت کے برادر محترم استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ کے برادر محترم کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن، بے شک گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو حضرات گرامی وقار، ہم اور آپ آج ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کے لیے حاضر آئے۔ امام علی مقام اور امام علی مقام کے ساتھ جو حضرات کربلا شریف کے میدان میں تشریف لے گئے، ان کا ذکر کرنے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اور یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ
عقیدت و محبت کا تقاضا ہے. ہر ایک شخص اسی کی یاد کی محفل سجاتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اس کا چرچا کرتا ہے، اس کی یاد سے اپنے دلوں کو بہلایا کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور محبت نہیں ہوتی ہے تو نہ ذکر ہوتا ہے، نہ چرچا ہوتا ہے، نہ تذکرہ ہوتا ہے، نہ یاد ہوتی ہے. تو ایک طرف تو یہاں ذکر ہم کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ان وہابیوں دیوبندیوں کا حال دیکھیں تو ادھر فتویٰ لگایا جا رہا ہے ذکر حسین کرنا حرام ہے، سبیل حسین لگانا حرام ہے، امام حسین کے نام پر کھچڑا کرنا حرام ہے. تو حضرات گرامی وقار، تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ادنا سی عقل والا، ذرا سی عقل رکھنے والا یہی سے سمجھ لے گا کہ جو ذکر امام حسین کی محفل کر رہا ہے وہ حسینی ہے، خطرہ لگا رہا ہے وہ یزیدی ہے. یزیدیوں سے نہ کل ہمارا تعلق تھا، نہ آج تعلق ہے، قیامت تک تعلق ہے. اس لیے کہ ہمیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، اعلیٰ حضرت کے مسئلے کے صدقے میں وہ حسینی جذبہ ملا ہے کہ ہم اکیلے تو رہ سکتے ہیں مگر کسی یزیدی سے ہاتھ نہیں ملاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان امام علی مقام، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، سرکار مشاہد ملت. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم حسینی ہیں گوارا نہیں باطل ہم کو. ہم حسینی ہیں گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا دیتے. بات یہ ہے کہ سچا حسینی بنے. امام علی مقام نے جو درس دیا اس پر قائم رہے. دعوے دار تو ہر کوئی ہوتے ہیں، بہت سے دعوے دار ہیں، دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، مگر امام علی مقام کی زندگی کا مطالعہ تو کریں. امام علی مقام کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح. اور کیوں نہ ہو، امام علی مقام حقانیت کی پہچان بن چکے ہیں. امام علی مقام نے وہ قربانی دی ہے قسم خدا کی جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. حضرات گرامی وقار، وہ امام علی مقام جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ اتنا بلند و بالا کہ قرآن مجید میں جن کی عظمت کا چرچا موجود ہو. قرآن پاک میں خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی ناپاکی سے دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. تو جس کو خوب صاف ستھرا اور ہر ناپاکی سے دور اللہ نے کر دیا ہو وہ نبی کے گھر والے. نبی کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ، نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، نبی کے اہل بیت کا مقام یہ ہے، نبی کی عظمت تو بہت بلند ہے. نبی کے گھر والوں کا مقام یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اس حدیث کی روشنی میں ذرا سوچیں، آپ غور کریں. لوگ آج یہ کہتے نظر آتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے ان بریلویوں کو، ان حشمتیوں کو، کہ جب دیکھو وہابیوں کی برائی، دیوبندیوں کی برائی، ان سے نہ ملو، ان سے نہ ملو، رافضیوں سے الگ ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مگر دیکھیں اب کچھ سنی کہلانے والے کچھ مولوی اور جن کو نیم ملا کہا جا سکتا ہے، نیم ملا قدر ایمان، کچھ ایسے بھی مولویوں کو دیکھا گیا تقریر میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ سنی ہر طرح کی خرابی سنیوں میں پائی جا رہی ہے. نماز یہ نہیں پڑھتے، روزہ یہ نہیں رکھتے، یہ سٹے بازی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. اور اس کے بعد وہ تقریر کرتے کرتے وہ کہتا نظر آتا. ایسے مولوی بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ وہابیوں کو دیکھو، ارے کچھ بھی صحیح، معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے روزے دار ہوتے ہیں، باشرہ ہوتے ہیں. سنو یہ نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ حاجی ہے، نہ وہ غازی
داڑھی ہے نہ وہ داڑھی اس کی داڑھی ہے، اس لیے کہ ایمان سب کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اس کی نماز نماز نہیں، ایمان نہیں تو روزہ روزہ نہیں، ایمان نہیں تو حج حج نہیں۔ جب نماز نماز نہیں تو نماز پڑھنے والا نمازی کیسے ہوا؟ جب روزہ روزہ ہی نہیں تو روزے دار کیسے ہوا؟ جب اس کا حج حج ہی نہیں تو وہ حاجی کیسے ہوا؟ اگر ایمان ہے تو نماز پڑھے گا تو نمازی ہے، ایمان ہے حج کرے گا تو حاجی ہے۔ تو حضرت گرامی بتا یہ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں غلاف کعبہ سے لپٹ کر کے رکن یمانی کے پاس ہو کر کے اسی حالت میں اگر اس حال میں وہ مر گیا، وہاں پہ کعبہ شریف کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کے رکن یمانی کے بغل میں اگر وہ مر جائے اس حال میں کہ اس کے دل میں اہل بیت سے بغض و عناد ہو، تو نبی فرماتے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کعبے میں مرے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مرے، رکن یمانی کے قریب میں مرے، روزے کی حالت میں مرے، اگر دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے تو جہنم میں جائے گا۔ جب اہل بیت سے دشمنی دل میں رکھنے کی بنیاد پر خانہ کعبہ میں مر کے بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو جن وہابیوں نے نبی کو بے بس لکھ دیا، جن دیوبندیوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا، جن وہابیوں دیوبندیوں نے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے لکھا، جن وہابیوں نے اہل بیت نہیں بلکہ نبی کی گستاخی کی، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا۔ وہ بھی اگر کہیں مرے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مرے، طواف کرتے کرتے مرے، رمضان کے مہینے میں مرے، روزہ رکھ کر کے مرے، تب بھی وہ جہنم ہی میں جائے گا، اس لیے کہ جنت حسین کی ہے، اور جو حسینی ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو حسینی نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اہل بیت اور امام علی مقام، اہل بیت کے تو سردار ہیں، وہ امام علی مقام، وہ نبی کے گھرانہ جن کی عظمت یہ عقل کے اندھے کہتے نبی ہماری طرح ہے، جب نبی کے خاندان نبی کے گھر والوں کی برابری نہیں کر سکتے، ایک آل رسول کے تم برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غریب مسکین کے لیے زکوٰۃ کو حلال فرمایا۔ جو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، مگر نبی کے گھر والا، نبی کا خاندان یعنی سید آل رسول اگر ہیں، وہ اگر غریب بھی ہو تب بھی ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہی دیکھیں، ایک طرف تم غریب ہو جاؤ تو تمہیں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تم لے بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، استعمال بھی کر سکتے ہو، اور نبی کا خاندان، نبی کے نسل پاک میں اگر کوئی آل رسول ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، انہیں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں انہیں دیا جا سکتا۔ تو جب زکوٰۃ کے معاملے میں یہ فرق بتا دیا، کیوں؟ اس لیے وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، وہ مال کی گندگی ہوتی ہے، یعنی لین دین کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں اگر کہیں پر کسی طرح کی کمی ہو گئی، اگر کسی طریقے سے غلط پیسہ آپ کے پاس آیا تو زکوٰۃ نکالنے سے وہ گندگی دور ہو جائے گی، اسی لیے زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا ہے۔ تو وہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اہل بیت وہ ہیں، نبی کے گھرانے والے وہ ہیں جن کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے۔ تو زکوٰۃ لینے میں،
زکات دینے میں جب تم نبی کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کی برابری نہیں کر سکتے۔ نبی کا خاندان وہ ہے، نبی کے گھر والوں کا مقام وہ ہے، نبی کے اہل بیت کا رتبہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نسب وحسب ينقطع يوم القیامہ الا سببی ونسبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر ایک نسب اور حسب منقطع ہو جائے گا، ہر ایک رشتہ داری قطع کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ قیامت کے دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، کسی کا کوئی رشتہ وہاں کام نہ آئے گا، سارے رشتہ منقطع ہو جائیں گے، مگر فرماتے ہیں سوائے میرے رشتے کے، جس کا تعلق مجھ سے ہو گیا، جس کا تعلق میرے خاندان سے ہو گیا، وہ وہاں بھی کام آئے گا، وہ میدان محشر میں بھی کام آئے گا، وہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رأس الاسخیہ فرمایا گیا۔ حسن مجتبی سید الاسخیہ، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو اہل بیت کے اندر سخاوت، نبی کے گھرانے کی سخاوت تو یوں ہی مشہور تھی، مگر امام حسن کی سخاوت ایک نرالی تھی۔ سخاوت کیا تھی؟ امام حسن نے کئی 100 شادیاں کی، امام حسن نے کئی شادیاں کی۔ بیک وقت تو صرف 4 جائز ہیں، 4 ایک نکاح میں بیک وقت رہ سکتی ہیں، تو 4 رہتی تھی، پھر ایک کو طلاق دے دی، دوسرے سے رشتہ ہوا، اس کو طلاق دی، پھر رشتہ ہوا، اس کو طلاق دے، پھر رشتہ ہوا، اس طرح سے کئی نکاح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں وجہ کیا تھی؟ یہاں وجہ یہ تھی امام حسن سخاوت کر رہے تھے لوگوں کو، اور نبی کے امت کی شہزادیوں کو وہ مقام دے رہے تھے کہ میری نسبت حاصل کر کے وہ کل قیامت کے دن فخر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا بھی رشتہ نبی کے شہزادے سے ہے۔ کل قیامت کے دن ان کا مرتبہ بلند ہوگا، ان کی عظمت بلند ہوگی۔ تو نبی سے تعلق جوڑ دیا نکاح کر کے، یہ امام حسن کی سخاوت تھی۔ اس لیے امام حسن نے کئی شادیاں، امام علی مقام جب نبی کا خاندان وہ خاندان ہے، نبی کے خاندان کی برابری نہیں ہو سکتی، تو پھر نبی کی برابری، نبی کا مقام، جس نبی کی شان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ نبی وہ جن کے بارے میں خدا فرمائے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، نبی وہ ہے جن کے مرتبے کو خدا نے بلند فرمایا، کہ رسولوں میں جن کو درجوں بلند فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو درجوں بلند فرمایا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نبی کے لیے ہے۔ کون نبی؟ جس نبی کا عالم یہ ہے کہ سارے نبی خدا کی گواہی دے رہے ہیں، بغیر دیکھے دے رہے ہیں، اور نبی کو لامکہ بلا کر کے اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا۔ سارے نبیوں نے بے دیکھے گواہی دی، ہمارے نبی نے خدا کو دیکھ کر کے گواہی دی۔ سارے نبیوں کی گواہی بے دیکھے تھی، میرے نبی کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی تھی۔ وہ نبی جن کے خدا فرما رہا ہے، جنہوں نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن میں خدا فرمائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہے، مومنوں پر رحیم بھی ہے۔ رؤوف تو خدا کا نام ہے، رحیم تو خدا کا نام ہے، مگر خدا اپنے محبوب کو رؤوف فرما رہا ہے، اپنے محبوب کو رحمان فرما رہا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر،
अस्सलामु अलैका या बातिनु। नबी फरमाते हैं जिब्रील ये सारे नाम तो अल्लाह के हैं, अल्लाह के बारे में है। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, ये नाम तो अल्लाह के हैं। तुमने मुझे कहा, अव्वल मुझे कह रहे हो, आखिर मुझे कह रहे हो, जाहिर मुझे कह रहे हो, बातिन मुझे कह रहे हो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं अल्लाह का हुक्म है कि आपको अव्वल कहा जाए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आपको आखिर कहा जाए, अल्लाह का हुक्म हुआ आपको जाहिर कहा जाए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आपको बातिन कहा जाए। तो अल्लाह के नाम वो बहुत से नाम जो नबी के भी हैं, अल्लाह के भी हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं वो नामी के नामी खुदा नाम तेरा, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा। रऊफो रहीमो अलीमो अली है, ये खुदा के भी नाम है और नबी के भी नाम है। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफो रहीमो अलीमो अली है। वो नबी जिनके चेहरे की कसम खुदा याद फरमाए, वो नबी जिनकी जुल्फे पाक की कसम खुदा याद फरमाए, वो नबी जिनके शहर की कसम खुदा याद फरमाए, वो नबी जिनकी जान की कसम खुदा याद फरमाए, वो नबी जिनके जमाने की कसम खुदा याद फरमाए। उस नबी का मकाम क्या कहना। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फेरा तेरा। और फरमाते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। उस नबी की शान कोई क्या जान सकता है, उस नबी का मकाम कोई क्या समझ सकता है। जब नबी के अहले बैत का मकाम और नबी के अहले बैत का मर्तबा ये है कि उनके मकाम मर्तबे को हम नहीं समझ सकते। नबी के खानदान में, नबी के अहले बैत में वो मकाम है कि नबी फरमाते हैं अगर किसी ने मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में से किसी की खिदमत की, अगर दुनिया में उसे उसका सिला न मिला तो कल कयामत के दिन मैं खुद उसे बदला दूंगा। वो नबी के घर वाले जिनका मकाम मर्तबा इतना बुलंद हुआ कि नबी फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर इन दो चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक तो कुरान शरीफ और दूसरे मेरे अहले बैत। कुरान को भी पकड़े रहो, अहले बैत का भी दामन थामे रहो। और आगे चले, मेरे नबी फरमाते हैं अहले बैत का मकाम ये है, नबी फरमाते हैं मेरे घर वालों की मिसाल, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उस कश्ती में बैठ गया वो नजात पा गया, और जो उस कश्ती से नीचे रह गया वो हलाक हो गया। तो जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देगा, अपने दिल में अपने दिल को उनकी मोहब्बत से रोशन करेगा तो कल कयामत के दिन वो नजात पाता हुआ नजर आएगा। वो नबी जिन्होंने अपने घर वालों को सफीने नूह फरमाया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल दी है, और सहाबाए किराम के बारे में फरमाया असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तभी आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो मेरे नबी के खानदान वालों का इतना बड़ा मर्तबा है, इतनी अजमत है, तो फिर नबी की शान क्या होगी। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जो नबी की प्यारी शहजादी है। नबी फरमाते हैं ए फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम फातिमा इसलिए रखा है कि फातिमा का माना होता है आजाद करने वाली। तो ए फातिमा, तुम्हारा नाम फातिमा इसलिए है कि जहन्नम से तुम भी आजाद हो और जो तुमसे मोहब्बत करे वो भी आजाद हो। वो हजरत नबी की मुकद्दस शहजादी का मकाम मर्तबा कि नबी फरमाते हैं ए फातिमा, तुम्हारे गजब से अल्लाह गजब फरमाता है, और जब तुम खुश होती हो तो अल्लाह राजी हो जाता है। वो हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि कल क़यामत के दिन जब खातून जन्नत की सवारी चलेगी और जन्नत की तरफ रवाना होगी सवारी, तो आवाज देने वाला आवाज देगा
اے محشر والو اپنی اپنی نظریں نیچی کر لو، رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے، نبی کی شہزادی گزرنے والی ہے، 70,000 حوروں کے چھرمٹ میں حضرت فاطمہ کی سواری گزرے گی، وہ مقام خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، نبی کے اہل بیت کا یہ مقام ہے، تو پھر نبی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہی نبی ہے۔ اور یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، یہ بھی یہ وہابی اور دیوبندی یہ بد مذہب کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، وہ کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، وہ چلتے پھرتے تھے ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے تھے ہم بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر اس بنیاد پر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم نبی کی طرح ہو معاذ اللہ، تو سنو، گدھا بھی کھاتا پیتا ہے، تم بھی کھاتے پیتے ہو، گدھا بھی چلتا پھرتا ہے، تم بھی چلتے پھرتے ہو، گدھا بھی سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے، تم بھی سوتے اٹھتے بیٹھتے ہو، تو کہو جیسے گدھے ہیں ویسے تم ہو، تم گدھے کی طرح ہو۔ اگر کہا جائے کہ وہابی گدھے کی طرح ہے تو کہتے ہیں ہمیں گدھے کی طرح کہہ دیا۔ جب تم گدھے کی طرح اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، تم کہو گے اتنے برے ہم ہو گئے کہ ہمیں گدھے کی طرح بنا دیا۔ اگر اتنے برے نہیں تو اتنے اچھے کب سے ہو گئے کہ نبی کی طرح ہو گئے؟ ارے نبی نے کھا کے بتایا تاکہ تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نبی نے چل کے بتایا تاکہ تمہیں چلنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے، نبی نے سو کے بتایا تاکہ تمہیں سونے کا سلیقہ معلوم ہو جائے، نبی نے تمہارے درمیان زندگی گزاری تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ حضرات گرامی، نبی سے برابری، نبی کی برابری، سنو، ایک امتیازی شان یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک کا خاندان بیٹے سے چلتا ہے، دنیا میں ہر ایک کا خاندان بیٹے سے چلتا ہے، مگر نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کا خاندان بیٹے سے نہیں ہے، نبی کا خاندان نبی کی بیٹی سے ہے۔ ہر ایک کا رشتہ باپ کی طرف جوڑا جاتا ہے، مگر آل رسول کا رشتہ ماں کی طرف، یعنی حضرت خاتون جنت کی طرف، بعد میں تو باپ کی طرف بھی جوڑا جائے گا، مگر وہاں جا کر کے ماں کی طرف ہو جاتا ہے، پھر نبی تک وہ رشتہ پہنچتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کے انفرادی شان ہے کہ اے دنیا والو، تمہارا رشتہ چلے گا، خاندان چلے گا تو بیٹے سے چلے گا، میرا خاندان چلے گا میری بیٹی سے چلے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ جب بات ایسی تھی کہ جب چلنا خاندان کا، نبی کے خاندان کو چلنا تھا بیٹی سے، تو اللہ نے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی۔ نبی کی 4 شہزادی تھی اور 3 شہزادے تھے، تو نبی کے 3 شہزادے ہوئے اور وہ تینوں شہزادے کم عمری میں وصال فرما گئے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو ایک سوال یہ، جب خاندان بیٹے بیٹی سے چلنا تھا تو بیٹا بنانا چاہیے، یا اور بیٹے ہوئے بھی تو بچپنے میں وصال کر گئے، تو وجہ یہ ہے بیٹا اس لیے ہونا ضروری تھا، شہزادے کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ سائنس والے ترقی کر کے یہ کہیں گے کہ یہ مرد کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، اگر وہ دو طرح کی قوت ہوتی ہے، ایک ایسی قوت جس سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، ایک وہ قوت ہوتی ہے جس سے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، تو دنیا میں کوئی سائنسداں یہ نہ کہہ سکے نبی کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی قوت نہ تھی، اس لیے اللہ نے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دیا، اور فرق ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ بیٹوں سے خاندان نہیں بیٹی سے چلے گا، تاکہ پتہ چلے اے دنیا والو تمہارا مرتبہ، تمہاری بات الگ ہے، نبی کی شان الگ ہے۔ پڑے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، تو یہ نبی کے اہل بیت کا مرتبہ ہے، نبی کے خاندان ہے، وہ امام علی مقام کہ جب امام علی مقام خطبہ کے درمیان پہنچے تو نبی خطبہ چھوڑ کر کے ان کو سینے سے لگا لے۔ وہ امام علی مقام کہ نبی سجدے کی حالت میں ہو، اگر وہ سوار ہو جائیں پشت انور پر تو نبی ان کے لیے سجدے کو طول دے دے، سجدے کو لمبا کر دے۔ وہ امام علی مقام جو
جن کو نبی اپنے کندھے پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلائیں، وہ امام عالی مقام جن کی انگشت مبارک کو تھام کر لے کر کے نبی مدینے کی گلیوں میں ٹہلائیں گھمائیں، وہ امام عالی مقام جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چسائیں، وہ امام عالی مقام جن کو نبی فرمائے میرا بیٹا ہے، وہ امام عالی مقام جن کو نبی فرمائے میرے جنت کے یہ دونوں پھول امام حسن اور امام حسین ہیں، وہ امام حسن اور وہ امام حسین کہ جب دونوں تختی لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ فیصلہ کر دیں میری تختی اچھی ہے یا میرے بھائی کی تختی اچھی ہے، تو نبی فرمائے خدا کی بارگاہ سے فیصلہ ہوگا، اور وہاں فیصلہ ایسا ہو کہ نہ امام حسین کو برا لگے نہ امام حسن کو برا لگے، وہ امام عالی مقام جن کے لیے جنت سے جڑا ہے، وہ امام عالی مقام جن کے لیے جنت سے کھانا آئے، وہ امام عالی مقام جن کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کیا یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا؟ یہ وہی امام عالی مقام ہے جن کو نبی نے اپنا بیٹا فرمایا ہے، کیا یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا؟ یہ وہی امام عالی مقام ہے جن کو نبی نے جنت کا پھول فرمایا ہے، کیا یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی امام عالی مقام ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بھائی امام حسن کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ یزیدیوں کو سب معلوم تھا، مگر پھر بھی کربلا کے میدان میں امام علی مقام پر ان کے خاندان پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا، ان کے اوپر دانا کو بند کر دیا گیا، 3 دن تک انہیں اور ان کے خاندان کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا۔ امام علی مقام چاہتے کربلا کے میدان میں ٹھوکر مارتے پانی کا دشمن، اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں کرامتیں بھی دکھائی ہیں، جو دعا فرمائی وہ امام علی مقام کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر کسی یزیدی نے آ کر کے امام علی مقام سے یہ کہا اے امام آپ نے اپنے خیموں کے ارد گرد یہ جو خندق کھدوا کر کے آگ جلوائی ہے، آپ نے جہنم سے پہلے آپ نے یہاں آگ جلوا دی، معاذ اللہ رب العالمین۔ امام حسین نے دعا کی اے اللہ یہ مجھے تانا دیتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اسے دنیا میں ہی دنیا کی آگ میں جلا کر کے مار دے۔ وہ دنیا میں ہی اس طرح سے گھوڑے پر سے گرا کہ وہ آگ میں گر گیا اور جل کر کے مر گیا۔ وہ امام علی مقام کہ اگر کسی نے آ کر کے میدان کربلا میں طنز کیا کہ اے امام دیکھو نہر فرات کس طرح سے پانی میں موجیں ہیں، اے امام علی مقام دیکھو ہر ایک کو پینے کی اجازت ہے مگر آپ کو پینے کی اجازت نہیں، امام علی مقام دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بدبخت کو پیاسا مار دے تو وہ پیاس پیاس چلاتا چلاتا مر جائے اور پانی اسے نصیب نہ ہو۔ وہ امام علی مقام جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ کیا امام علی مقام دعا کرتے تو نہر فرات کا پانی تو نہر فرات کا پانی ہے، ٹھوکر مارتے تو خیمے سے پانی ابل پڑتا، مگر امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے۔ اگر کرامت دکھا کر کے یہ کام کیا ہوتا اور پانی پی کر کے مقابلہ کیا ہوتا تو جنگ فتح ہو گئی ہوتی، یزیدی نیست و نابود ہو گئے ہوتے، تو دنیا کہتی انہیں اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ اختیار دیا تھا، وہ طاقت دی تھی کہ انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی نکل پڑا، انہوں نے دعا کی تو اناج اور غلہ آ گیا، تو انہوں نے تو اس طرح سے کیا ہے، ہم کیا کریں؟ امام حسین نے بتا دیا کہ دین کی حفاظت کرامت سے بھی ہوتی ہے، جب کرامت دکھانی ہوتی ہے تو وہاں کرامت دکھایا جاتا ہے، اور جب استقامت دکھانی ہوتی ہے تو وہاں استقامت دکھائی جاتی ہے۔ اور سنو جب کھلے کافروں کے مقابلے میں آؤ گے تو کرامت دکھا کر کے تو حق و باطل کا امتیاز ہو جائے گا، مگر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہو، دونوں طرف نماز پڑھنے والے ہو، دونوں طرف روزہ رکھنے والے ہو، تو اس وقت کیسے فیصلہ کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، تم بھی کہہ رہے ہو نماز پڑھو، وہ بھی داڑھی رکھے ہے، تم بھی داڑھی رکھے ہو، ادھر بھی روزہ ہے ادھر بھی روزہ ہے، وہاں کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے بتا دیا ایسا موقع آئے گا
تو یہ مت دیکھنا نماز کدھر ہے، روزہ کدھر ہے، حج کدھر ہے، زکوٰۃ کدھر، نماز روزہ اور داڑھی دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا، یہ دیکھنا شریعت پر استقامت کدھر ہے۔ جدھر شریعت پر استقامت ہو وہی حسینی ہے۔ اگر فاسق و فاجر کی بیعت کو ٹھکرا کر کے حسینی بن جائے تو وہی سچا حسینی ہے، اور اگر فاسق و فاجر کے بیچ جائے اور اگر کوئی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ جائے تو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بتا دیا اے لوگوں، استقامت اسے کہتے ہیں کہ بیٹے علی اکبر کی جوانی دینی ہو دے دو، اف نہ کرو۔ استقامت اسے کہتے ہیں ننھے علی اصغر کو دینا ہو دے دو، اف نہ کرو۔ اگر حضرت عباس کے بازو کٹوانے پڑے کٹوا دو، اف نہ کرو۔ اور اپنے خاندان سے حضرت عثمان بن علی کو شہید کرنا پڑے، شہادت ہو جائے، اب اف نہ کرو۔ اے میرے لوگ ماننے والوں، اگر حضرت قاسم کی طرح کسی جوان کو شہید کرنا پڑے تو وہ شہید ہو جائے، مگر شریعت کے خلاف سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ امام حسین نے آج ہم سے کون سا مطالبہ ہو رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دو؟ آج کب کہا جا رہا ہے کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لا کر کے شہید کرواؤ؟ آج کب کہا جا رہا ہے بندوق لے کر کے میدان میں آؤ؟ آج کہاں کہا جا رہا ہے خنجر لے کر کے نکلو؟ آج کہاں کہا جا رہا ہے تلوار لے کر کے نکلو؟ آج تو صرف یہ کہا جا رہا ہے اے امام حسین کے چاہنے والوں، ان یزیدیوں کو پہچان لو۔ اے امام حسین کے ماننے والوں، ان یزیدیوں کو سمجھ جاؤ، ان وہابیوں دیوبندیوں کو سمجھ لو، یہ سید یزیدی ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ آج ہم سے صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ ہم ان یزیدیوں سے دور ہو جائے، وہابیوں سے ہمارا تعلق نہ ہو، دیوبندیوں سے ہمارا تعلق نہ ہو، رافضیوں سے ہمارا رشتہ ناتا نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، تو یہ ہمارے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے کیا ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے؟ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ہم حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے، ہم بھی جاتے جنگ کرتے۔ یہاں تم رشتہ داری نہیں چھوڑ پا رہے ہو، وہاں امام حسین کے ساتھ سر کٹواتے۔ یہاں شادی میں بلانے کے لیے اگر منع کیا جائے تو کہہ رہے محلے داری کو کیسے چھوڑ دے، وہاں سر کٹواتے۔ یہاں اگر کہا جائے شادی کے کارڈ میں لکھوا دو وہابیوں کا آنا منع ہے، دیوبندی نہیں آ سکتا، تو وہ لکھوانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کس کو جواب دیں گے؟ لوگ پوچھیں گے کیا جواب دیں گے؟ اور وہاں سر کٹوانے کی بات کر رہے ہو۔ ایک مسجد میں بورڈ نہیں لگوا پاتے، یہ صلح کلی قسم کے سیکریٹری اور تنظیم میں اور کمیٹی کے لوگ کہ مسجد میں وہابی نہ آئے، دیوبندی نہ آئے، اور وہاں بات کرتے ہو حسین کے ساتھ ہوتے، کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی سر کٹواتے، ہم بھی بازو دیتے۔ حسینیت تمہاری جب سمجھ میں آئے گی کہ ہر طرح سے ان وہابیوں سے دیوبندیوں سے رشتہ ناتا ختم کر کے اعلان کرو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مہینے کے لیے حسینی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے حسینی بنتے ہیں، کوئی پٹکا باندھ کر کے، کوئی کسی طریقے سے۔ قاصد امام حسین ہے، امام حسین کے قاصد بنو، زندگی بھر کے قاصد بنو۔ اور امام حسین کا پیغام یہ ہے، امام حسین کا پیغام، قاصد بنتے ہو تو قاصد کا کام تو یہی ہے کہ پیغام پہنچاؤ۔ تو امام حسین کا پیغام یہی تھا، یزیدیوں سے ہر طرح سے تعلق ختم کر لو۔ اگر یہ پیغام لیے گھومو گے، جو یہ پیغام لے کر کے گھوم رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، تو سمجھ لو وہی سچا قاصد حسین ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، سونا جنگل میری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ رہی ہو اور صحیح پوچھو تو اس زمانے میں اگر قاصدان حسین کو دیکھنا ہے
امام حسین کے سچے قاصدوں کو دیکھنا ہے تو آؤ پیلی بھی شریف دیکھو، عصمت نگر میں دیکھو امام حسین کے اس زمانے میں امام حسین کے قاصدوں کا اور امام حسین کے پیغام کے پہنچانے والوں کا سردار اور اس زمانے میں ان سب کا امام اگر ہے تو وہ شیر ہندوستان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مظہر اعلی حضرت، خاندان شیر ہندوستان، فیضان شیر ہندوستان، خاندان شیر پیشہ اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک دیکھو زندگی پڑھ لو، بے شک زندگی دیکھ لو، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، سرکار مشاہد ملت کی ذات ہو، سرکار مشہود ملت کی ذات ہو، یا اس زمانے میں حضور شیر ہندوستان بے شک۔ حضور معصوم ملت ناصر ملت کی ذات ہو، خان واد حشمتیہ کو دیکھ لو، کل بھی انہوں نے یہی اعلان کیا تھا، آج بھی ان کا یہی پیغام ہے، یزیدیوں سے دور ہو جاؤ، شک بے شک اور وہی اعلیٰ حضرت کا پیغام، بے شک یہی مسلک اعلیٰ حضرت، یہی مشن اعلیٰ حضرت۔ تو سچا مسلک اعلیٰ حضرت والا، سچا امام حسین والا وہ ہے جو تمام بد مذہب و بددینوں سے اپنا تعلق ختم کر لے اور قاصد حسین زندگی بھر کے لیے بنے، اور زندگی بھر وہ یہی پیغام دیتا رہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اگر یہ رہا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، اور اگر صرف زبانی رہا، صرف محرم کے مہینے کے لیے رہا تو پھر سوچ لو کہ امام حسین کو جواب دینا ہے۔ محرم میں قاصد حسین بن گئے تھے اور محرم کے بعد وہابیوں سے بیٹھ کر کے رشتہ داری نبھا رہے تھے، محرم میں قاصد حسین کا پٹکا باندھ لیا تھا، اور اس کے بعد دیوبندیوں، جہاں دیوبندیوں کی دعوت تھی وہاں تم بھی جا کر کے کھا رہے تھے۔ کون دیوبندی؟ وہی دیوبندی جس دیوبندی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ امام حسین کے نام پر مجلس منانا حرام ہے، امام حسین کی سبیل لگانا حرام ہے، امام حسین کے نام پر شربت پلانا حرام ہے۔ اور اسی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر جب پوچھا گیا غیر مسلموں کے بارے میں کہ ان کے پیاؤ کا پانی پینا کیسا ہے، ان کے تہوار کی پوری کچوری کھانا کیسا ہے، تو اسی فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار کی پوری کچوری جائز ہو جائے، امام حسین کا کھچڑا حرام ہو جائے، ہم غیر مسلموں کے پیاؤ کا پانی جائز ہو جائے، امام حسین کی سبیل کا پانی حرام ہو جائے۔ اے وہابیوں سوچو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو اور تم کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، امام حسین کو تصور میں جمع کر کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں کیا بجا کھانے والے۔ اگر توبہ کر لو گے، حسینی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ کل قیامت میں امام حسین کی غلامی میں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اور اگر اسی طریقے سے ان وہابیوں کا ساتھ دیتے رہے، میل جو رکھتے رہے، تو قسم خدا کی پھر اگر کل قیامت میں امام علی مقام نے سوال کر لیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ مت دیکھو کہ دنیا میں کون دیکھ رہا ہے، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھو امام علی مقام جو سید الشہداء ہیں، سلطان الشہداء ہیں، اور شہید وہ ہے جس کی زندگی اور حیات کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو وہ ہم اور آپ امام حسین کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ہمارا ایمان ہے امام حسین، وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں ایسی جگہ دعوت میں کھا کے آئیں گے جہاں وہابی ہوگا تو امام حسین اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں رافضی اور شیعہ قادیانی ہوں گے وہاں کھاؤ گے وہاں بھی امام حسین دیکھ رہے ہیں، تو وہاں جواب دینا ہے۔ لہذا اپنے دل میں یہ بات پیدا کرو کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا ان یزیدیوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی یہ مجلس منعقد کرنا، امام حسین کے نام پر شربت پلانا، امام حسین کے نام پر لنگر کرنا، یہ سب کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اور اگر وہابیوں سے ملتے بھی رہے، دیوبندیوں سے ملتے بھی رہے، رشتہ ناتا کرتے رہے، پلا پن پیدا کیے رہے، صلح کلیت کو پھیلاتے رہے، صلح کلیت پر رہے، تو امام حسین کی بارگاہ میں جواب نہ بن پڑے گا، اور اگر وہاں سے بھگا دیے گئے
تو کہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہو، دل سے کہو، اے دل بگیر سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی یعنی اولیاء، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا فی عزاد گلگون قبائل کن۔ اور امام حسین کی سچی محبت ہوگی تو امام حسین وہ تو مشکل کشا ہے، وہ تو دافع کرب و بلا ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں۔ ارے وہ امام حسین ہماری مدد کیوں نہ کریں گے جب 10 محرم جس دن شہادت کی تاریخ ہے، اسی دن عین جنگ کے وقت آپ کے ایک مرید نے ڈوبتے ہوئے کشتی کے اندر سے آواز دی تھی، اے امام حسین مدد کیجئے، تو حضرت امام علی مقام تشریف لائے، پردہ چہرے پہ پردہ تھا، کشتی کو اٹھا کر کے کنارے لگا دیا، انہوں نے کہا چہرہ تو دکھا دیجئے، چہرے سے پردہ اٹھایا اور خون بھی لگے ہوئے تھے، عرض کیا حضور یہ کیا عالم ہے؟ تو فرمایا ابھی میدان کربلا میں جنگ جاری ہے اور میرا بیٹا علی اصغر پیاسا تھا، میں یزیدیوں کے سامنے لے گیا تھا کہ اس بچے کو کچھ پانی دے دو، مگر ان یزیدیوں سے پانی نہ دیا، اسی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی یہاں پہنچنے میں، ورنہ اور جلدی میں تمہاری مدد کے لیے آتا۔ عین جنگ کے موقع پر جو میرا امام اپنے مرید کی مدد کرے، وہ امام ہماری مدد کیوں نہ کریں گے، وہ امام ہمیں کیوں نہ بچائیں گے، مگر عقیدہ سچا ہونا چاہیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر سچے حسینی ہوں گے تو نہ تو کرونا ہوگا، نہ کسی طرح کی بلا آئے گی، نہ کسی طرح کی مصیبت آئے گی، اور جب امام حسین اور حسینیت سے بغاوت ہوگی تو اسی طرح سے کرونا بھی آئے گا، بلکہ کرونا سے بڑھ کر کے بلا آئے گی، اور یہ بغاوت ہی کا نتیجہ ہے۔ امام حسین نے تو ایک جھٹکا دکھایا ہے، اے تبلیغیوں دیکھ لو، یہ ایک جھٹکا ہے تم پر بلا کا، ایک نمونہ ہے تم پر بلا کا۔ اگر سچے حسینی رہو گے تو یہاں بھی بچے رہو گے۔ آپ اپنے کانپور میں دیکھیں، حسینیوں کو الحمدللہ کسی طرح کا نہ کرونا ہوا، نہ کسی طرح کی پوچھ تاچھ ہوئی، نہ کسی طرح کی جانچ ہوئی، جو کچھ بلا آئی ہے انہی وہابیوں پر آئی ہے، دیوبندیوں پر آئی ہے، اور میل جول جو رکھے گا وہ بھی نہ بچے گا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ بچے تو امام حسین کا دامن تھامے رہو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، سچا حسینی بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔